تبلیغ کرنا فرض نا ہے. نا، پر مولانا الیاس تو گنبد نے کہا مستحب ہوگی, سنت ہوگی, واجب ہوگی, سنت ہے جی، سنت ہے. سنت تو ہوگی، تو سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ. سنت تو موقع ہی ہوگی. تو سنت موقدہ کو تو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے. یہ بھی بات صحیح ہے، بات صحیح ہے بالکل آپ کی. جیسے ایمان کے بارے میں بات کی ہے کہ 3 قسم کے ایمان ہیں, ایک فرشتوں کا, ایک نبیوں کا, پیغمبروں کا, اور ایک عام انسانوں کا. ان تینوں میں 3 ایمان ہوئے, تو تینوں کے اندر سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ تبلیغ کرنا فرض ہے, نا جی، فرض واجب نہیں ہے, سنت ہے, مستحب ہے. اگر مولانا الیاس گنبد کے نظریے سے دیکھا ہے، میں نے ان کا بیان سنا الحمدللہ، میرے فون میں ہے بھی وہ. انہوں نے تو یہ بتلا دیتا کہ انہوں نے کلام پاک کی آیت بھی پڑھی تھی. میں نے بھی آپ سے بتلایا کہ بھئی میں ناظرہ پڑھ رکھا. انہوں نے کلام پاک کی آیت پڑھ کے ثابت کر دیا کہ بھئی فرض ہے. مولانا الیاس گنبد نے میرے پاس الحمدللہ وہ بیان ہے. ایمان دنیا میں کتنے قسم کے ہیں؟ ایمان 3 قسم کے ہے جی ویسے تو. ایک تو فرشتوں کا ایمان ہے جو ایک سطح پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک نبی کا ہوا جو ہمیشہ بڑھا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہمارا ایمان ہے. اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ بڑھے گا، اور اگر محنت کرنی چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان گھٹ جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ بتلائیے. الحمدللہ. آپ کا نام؟ محمد عارف. محمد عارف. اور آپ کا؟ غازی شاہ نواز. حاجی شاہ نواز. غازی اچھا, قاضی. غازی غازی اچھا, بہن سے. غازی شہادت, شہید, جی. وہ غازی. چلیے ماشاء اللہ, اچھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نام کے ساتھ ساتھ وہ مقام بھی عطا فرمائے. آمین آمین. کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں انسانی زندگی صرف ہو ہی رہی ہے, لیکن بہتر چیز وہی ہے جو اللہ کے نام پر صرف ہو جائے. بے شک. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, ہماری ابتدا ہوتی ہے کلمے کے ساتھ میں, وہ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جی جی, بہت بڑھیا ماشاء اللہ. کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں؟ جی نہیں, الحمدللہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, یہ بھی سعادت کی بات ہے. اچھا, اسے کچھ پڑھے لکھے کیا ہیں؟ بس اسکول وغیرہ میں تو گئے نہیں. اسکول نہیں گئے؟ نہیں, بس یہ ہے الحمدللہ, جس طرح بول رہے پڑھے بھی نہیں تو کڑے ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. قرآن پاک پڑھے ہیں؟ جی الحمدللہ. ناظرہ کیا. اچھا, تبلیغ میں کتنا وقت لگا؟ تبلیغ میں 4 مہینے لگ گئے الحمدللہ آپ کی دعا سے, اور 40 دن بھی لگ گئے 2 مرتبہ. 4 مہینے؟ 4 مہینے بھی لگ گئے الحمدللہ. 2 مرتبہ؟ 1 مرتبہ لگے بھی. ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کب لگے؟ نکلیں گے. 2021 میں لگے تھے. 21. جی 4 سال ہو گئے. جی جی, غالباً 4 سال ہو گئے. اچھا, بھائی صاحب نے کلمہ پڑھا ہے, سنا ہے آپ نے؟ جی. آپ بھی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کچھ, جی. وہ پتہ ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بہت بڑھیا ماشاء اللہ. اچھا, یہ نا دراصل ہمیں اس سے نہیں پڑھاتے ہیں کہ آپ سے آتا نہیں پڑھنا. ماشاء اللہ, پڑھے لکھے حضرات ہیں, سوچے سمجھے آدمی ہیں. مسئلہ یہ پیغمبر نے یوں فرمایا, اگر تم اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو اس کلمے کا ورد خوب کیا کرو. جی جی, حقیقت ہے. ذکر میں مشغول رہنا چاہیے ہم لوگوں کو, اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے, اور اپنی اصلاح کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. 5 ٹائم نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھنی چاہیے, اور اپنے بھائیوں کو دعوت دینی چاہیے. اچھا, یہ مذہب ماشاء اللہ سعادت کی بات ہے. اچھا, یہ پوچھیں گے ایمانی کے متعلق سوال کر لیتے ہیں. ایمان کا جو سب سے بڑا درجہ ہے, جیسا آپ تبلیغ میں لگے ہیں ماشاء اللہ, تبلیغ کی کتابوں کے اندر ایمان کی ہے نا کھل کے باتیں کی گئی ہیں. ایمان کی باتیں اسپیشل سمجھائی گئی ہیں, اور فضائل اعمال کے اندر ایک چیپٹر پورا اسی کے نام سے ہے. منتخب حدیث کے اندر ایک چیپٹر پورا اسی کے نام سے ہے. اور غیب کی باتوں پر ایمان الگ, اور موجودہ چیزوں پر ایمان الگ, مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہونے والے ہیں وہ ایمان الگ بتایا ہوا ہے. تو سوال آپ سے ایمانی کے متعلق ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی جو شاخ ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب. اور سب سے چھوٹی؟ سب سے ادنا تو یہ ہے جی, ذہن سے نکل گیا حضرت. سب سے ادنا ہے تو راستے سے پتھر کو ہٹا دینا, تکلیف دہ چیز کو ہاں, ہٹا دیں. تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. جی جی. ہاں, اور حیا بھی حیا بھی ایک ایمان کی شاخ ہے, اہم شاخ. اہم شاخ ہے. صحیح بات ہے. یہ حدیث ہے جو حضرت والا نے سب سے پہلے نقل فرمائی ہے. ایمان کی
70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے زیادہ شاخ ہے. صحیح بات ہے. سب سے زیادہ شاخ یہی ہے. جی جی. راستے کو ہٹا دیں, راستے میں تکلیف سے دہ چیز کو ہٹا دیں. ہٹا دیں. صحیح بات ہے. اچھا جیسے ماشاء اللہ آپ نے ایمان کی بات کی ہے, ایمان دنیا میں کتنے قسم کے ہیں؟ ایمان 3 قسم کے ہے جی ویسے تو. ایک تو فرشتوں کا ایمان ہے جو ایک سطح پہ رہتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک نبی کا ہوا جو ہمیشہ بڑھا کرتا تھا, ٹھیک ہے جی. اور ایک ہمارا ایمان ہے, اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ بڑھے گا, اور اگر محنت کرنی چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایمان گھٹ جائے گا. تو آپ ذرا سے وہ جو مطلب جو بھی بھائی سنے ہمارے, درخواست ہے ان سے اللہ کے راستے میں وقت لگاوے, کیونکہ اللہ کے راستے میں وقت لگنے کے بعد بڑے سے بڑوں کی زندگی بدل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر دل سے کام ہوگا انشاءاللہ. اچھا جیسے ایمان کے بارے میں بات کی ہے کہ 3 قسم کے ایمان ہیں, ایک فرشتوں کا, ایک نبیوں کا, پیغمبروں کا, اور ایک عام انسانوں کا. ان تینوں میں 3 ایمان ہوئے, تو تینوں کے اندر سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ ویسے تو جو ہے ہمارے ہی بتلایا جی, کیونکہ ہم نے بنا دیکھے. فرشتے بھی ہیں. ہاں فرشتے جو ہے نا یہ ملائکہ ہے جی فرشتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں حکم دے دیا نا, جس طرح ابھی آوے سننے میں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں, جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدے کے اندر ہے, جو رکوع کے اندر ہے وہ رکوع میں ہی, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی ہے جی. ان کا تو یہ معاملہ ہے. انسان کا یہ معاملہ ہے, جس طرح میں کاروبار کر رہا جی, اپنا محنت کر رہا الحمدللہ. اگر اب اذان ہو گئی, میرا حق یہ بنے کہ میں اپنے کام کو چھوڑ کے جو ہے مسجد کی طرف چل دوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ میرے بندے یہ کام چھوڑ دے, تیرا فائدہ اس میں نہیں, تیرا فائدہ نماز کے اندر ہے. فرمایا کہ اگر اپنے 5 وقت کی نماز جو ہے اگر انسان ٹائم کے ساتھ میں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جگہ سے روزی دیں گے کہ انسان گمان بھی نہیں کر پائے گا. یہ چلیے ماشاء اللہ آپ نے تفسیر کے ساتھ بات کی ہے, لیکن اس پہ سے ہم 2 ٹوک بات کرنا چاہ رہے ہیں. ڈائریکٹ جواب, نبی اور فرشتے اور انسانوں میں سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ فرشتوں کا. بس یہ کبھی غلط ہو جائے گا کام. غلط کو انشاءاللہ صحیح کرنے کو. اچھا انسان کا ہے جی, فرشتے بتا رہے ہیں, میں نے آپ انسان بتا رہے ہیں. اچھا مطلب کس کا سب سے بہتر ہے نا, جی جی. نبیوں کا ہوگا الحمدللہ. اصل میں اس میں اگر بات کریں آپ کوالٹی کی, جی تو سب سے بہتر ایمان نبیوں کا ہے جی, اس میں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. ہے. لیکن جس ایمان پر رشک کیا جائے وہ ایمان ہم انسانوں کا. ہم انسانوں کا ہے وہ ہے جی. وجہ آپ نے بتائی ہے ہاں اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں, جی, ہمیں پھر بھی ایمان لیا. پھر بھی ہم ایمان لے آئے. اور آپ نے ایک جگہ کہا تھا یا رسول اللہ, میں نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے ملوں. پیغمبر نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ تو میرے صحابہ ہو. آپ تو میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی تو ہے جو مجھے بنا بغیر دیکھ کے میرے پہ ایمان لے کے آئیں گے. اتنا عمدہ ایمان بتایا, کافی عمدہ ایمان. اتنا عمدہ ایمان ہے کہ پیغمبر نے اب ہمیں دیکھنے کی تمنا فرمائی. جی بے شک. وجہ کہ ہم بنا دیکھے ایمان لائے. جی بنا دیکھے ایمان لانا ہی بہتر ہے. مشہور ہے. جی جی اسی بات پہ چلنا. دیکھتے ہیں آپ کے اندر کیا ٹیسٹ ہے. ہم نے سنا ہے بھیا کی بریانی جو ہے بہت ٹیسٹی ہے. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی؟ ریحان قریشی نام ہے میرا. ریحان قریشی. جی صاحب. اب ٹیسٹی بات جو ہو رہی ہے پھر بریانی کی نہیں ہو رہی. ہم بہت دور سے کھانے کے ابھی لیے سنیے ہماری ایمان کی بات ہو رہی ہے. ابھی بات نا ٹیسٹی نہیں ہو رہی. جی بریانی کی. جی جی بات نہیں ایمان کا ٹیسٹ ہے. جی جی کہ ہمارے اندر ایمان کا ٹیسٹ ہے. جی 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 تو کرے بات. بالکل. سب سے پہلے کلمہ سنائیے. جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت ماشاء اللہ. اور اس کا معنی معنی مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی بہت آپ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے, ہم اس کے بندے ہیں. چلیے ماشاء اللہ آپ نے اچھی بات کہی. اللہ آپ کو حوصلہ دے, ترقی دے. جیسا آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں نا برابر, بہت دور سے آئے چل کے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایمان کے لیے بہت دور چل کے جانے والے بن جائیں. صحابہ کرام کے جس طریقے سے جی جی. صحابہ نے کتنی محنت کی, آج ہم مسلمان ہیں. ہم نے محنت کی, ہماری نسل مسلمان رہیں گی. اگر ہم نے محنت کرنا فراموش کر دیا, محنتوں کو چھوڑ دیا, تو ہمارے ایمان کے اندر روز بروز کمی گراوٹ آتی چلی جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں؟ حقیقت بات ہے جی, بالکل حقیقت اور بات. کتنی گراوٹ آ گئی کہ بندوں کی فرض نماز کی توفیق نہیں ہوتی. جی جہاں سے چلا تھا نا انسان اس سے بھی نیچے جا کے گر جائے گا پھر. جی جی جی. حقیقت بات ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایمان کا خاتمہ کر دے. تو بتاؤ کتنی ضرورت ہے انسان کو ایمان بنانے کی, اعمال بنانے کی. آپ تو جو ہے ماشاء اللہ ویڈیو بنا رہے, ہمارے نہ جانے کتنے نوجوان دیکھیں گے. جی جی. ابھی ہم کچھ مہینے پہلے جو ہے
صبح کو ملاقات کرتے غالباً 1 سال ہو گیا. تو ابھی ہم نے نبی کا نام پوچھا ماموں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً ہم نے اتنے کیا تھا کہ بھائی 100 آدمیوں سے معلوم کریں گے بھائی یہ نام کہ ہمارے نبی کا کیا نام ہے. تو ان میں سے جو ہے غالباً آدھوں نے بھی یہ نہیں بتلایا کہ ان کا نام محمد ہے. کوئی یہ بتلا رہا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی پورا نام بتلا رہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امت کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الفاظ بھی نہیں ہے, ایک بار نکل کے تو دیکھے نوجوانوں, پھر جا کے پتہ چلے گا کہ امت جو ہے کس سطح پہ اور کس سطح پہ آگے چلی گئی. وہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ تبلیغ کے کام سے کیا چاہ رہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں کے اوپر کام کھولا جی جی کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. کہ میں یہ چاہ رہا تبلیغ کے اس راستے کہ بھائی جس سطح پہ اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کر گئے تھے اسی سطح پہ پھر دوبارہ آ جائے, یہ چاہ جا رہا ہے اس کام سے. اور کچھ اچھا ماشاء اللہ آپ سے تبلیغ کی بات کر لیتے ہیں کہ ہاں ماشاء اللہ تبلیغ کے بارے میں اچھا جانتے ہیں, آپ نے وقت لگایا, ترتیب لگائی ہے. ایک سوال آپ سے ہمارا یہ ہے, تبلیغ کرنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے؟ اگر مولانا الیاس گمن کے نظریے سے دیکھا ہے, میں نے ان کا بیان سنا الحمدللہ, میرے فون میں ہے بھی وہ. انہوں نے تو یہ بتلا دیتا کہ انہوں نے کلام پاک کی آیت بھی پڑھی تھی, میں نے بھی آپ سے بتلایا کہ بھائی میں ناظرہ پڑھ رکھا. انہوں نے کلام پاک کی آیت پڑھ کے ثابت کر دیا کہ بھائی فرض ہے. مولانا الیاس گمن نے میرے پاس الحمدللہ وہ بیان ہے. ویسے آپ عالم ہیں, مولانا الیاس گمن پاکستان والوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تبلیغ کرنا فرض ہے, کچھ اس طرح کا میرے پاس بیان ہے, آپ کو سنا دوں گا. کوئی بات نہیں, ہم مجھے سنا دینا, لیکن ہم تو آپ کا ٹیسٹ پوچھ رہے ہیں. ہاں فرض نہیں ہے جی, پر یہ وقت لگنا بہت ضروری ہے. اگر آپ میری سن 2018 سے پہلے زندگی دیکھیں گے اٹھا کے, آپ بھی کہو گے بھائی یہ آدمی یہاں سے کیسے یہاں تک کے پہنچ گئے, تبلیغ کی برکت ہے الحمدللہ, اور آپ حضرات جیسوں کی دعائیں ہے, عالموں سے بیٹھنا اٹھنا سب ہے الحمدللہ. لیکن آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے پا رہے, گھما رہے ہیں مجھے ادھر ادھر. نہیں گھمانے سیدھی بات نہیں کر رہے, میں پوچھ رہا ہوں. نہیں فرض نہیں ہے جی, تبلیغ کرنا فرض ہے, پر مولانا الیاس تو گمن نے مستحب ہوگی, سنت ہوگی, واجب ہوگی, سنت ہے جی, سنت ہے. سنت تو ہوگی, تو سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, سنت موقع ہی ہوگی. تو سنت موقدہ کو تو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے. یہ بھی بات صحیح ہے, بات صحیح ہے بالکل آپ کی. اس کے بارے میں آپ بتلا دیں, آپ سے درخواست ہے. چلیے, یہ درخواست ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہے, جو ہماری آڈینس دیکھنے والے, یہ سوال ہمارا ان کے ساتھ میں, اور خصوصاً یہ بات ہم تبلیغ والوں سے ضرور پوچھیں گے, اور جو ہمارے رہبر ہیں ان سے یہ سوال ہمارا یہ ہے کہ تبلیغ کرنا امت کے اوپر فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے یا مستحب ہے. اگر کسی بھائی کو پتا تو کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے انشاءاللہ, تاکہ آپ کی بات ساری امت تک پہنچے. اچھا, ہم سے مل کے آپ کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, طبیعت خوش ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, جو آپ نے ایک قدم اٹھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو بہت اونچے لیول تک کے لے کے جاؤ اور امت کا خیر کے لیے ذریعہ بنا ہے. بس دل سے یہ دعا ہے انشاءاللہ. اچھا, آخری ہمارا یہ ہے سوال کہ امت کے لیے آپ کیا پیغام دو گے؟ امت کے لیے یہ پیغام دے گے جی, اب جس طرح ہماری عمروں کے نوجوان لڑکے ہیں, ٹھیک ہے جی, ابھی زیادہ تر یہ دیکھا جا رہا ہے عشاء کے بعد بھی ساتھی ملاقات کرے, وہ بیچارے چورستے پہ کھڑے, ٹھیک ہے جی, اور ان سے ملاقات کے لیے کہا جا رہا تو کہ جی آ رہے, یہ اتنی بات بولتے ہیں بیچارے, آنے والے آ بھی جاوے سے مشکل آوے جی. میری تو درخواست یہ ہے حضرت کہ بھائی تبلیغ میں وقت لگا انشاءاللہ, اگر نہیں مدرسے میں جا رہے تبلیغ میں وقت لگا لے اللہ کے راستے میں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کیونکہ دیکھو ہمیں حضرت دنیا کے اندر نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے, ہمارے جو آخرت مسئلہ ہے نا, آخرت کا مسئلہ ہے. دنیا تو اللہ نے جو ہے نا بامقدر بنا رکھی, جتنی لکھ دینا اتنی مل کر رہے گی, ہے نا. پر ماشاءاللہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, بہت محنت کرے, کئی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی. پر آج جو ہے یہ کیا بول رہے تھے, مطلب ہاں بھائی سبسکرائب کر دیو حضرت کا چینل ماشاءاللہ, اور لائک بھی کر دو, کمنٹ بھی کر دو انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ. اور ہماری دکان یہاں پہ اندرا چوک پہ ہے بریانی کی, حضرت نے کھائی نہیں, حضرت سے بھی درخواست ہے انشاءاللہ ویڈیو بنانے کے بعد ہماری بریانی بھی چیک کر لیں انشاءاللہ, وہ ہماری طرف سے کھلاؤں گے انشاءاللہ. ہمارا ایک مشہور شاعر ہے ماشاءاللہ, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی کھانے پینے کا ہمارا کوئی پرہیز نہیں الحمدللہ, ہم سب کچھ کھاتے پیتے ہیں. حضرت انشاءاللہ کا مطلب اللہ سے وعدہ کر لیا؟ نہیں, آپ بتاؤ گے, آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اس میں ہم نے اللہ کی ارادہ کو شامل کر لیا. انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں ایسا کر دوں گا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ, کیونکہ سب کچھ قرآن کہتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تیرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے ہے نا, ہم لوگوں کو ہر بات میں اللہ کی بات کو شمار کر لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.